بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اتحد معناه فما تشخصه وضعا علم. وضعن کی قید کیوں لگائی؟ کچھ پتہ چلا کیوں لگائی؟ عباس وضعن کی قید لگائی کیوں لگائی؟ کچھ پتہ چلا کیوں لگائی؟ وضعن کی قید کیوں لگائی؟ قید کیوں لگائی؟ کس میں تو بعد میں بنتی نا، وہ تو پھر وضاحت کے لیے ہے. وضعن کی قید کیوں لگائی؟ کامران جی کیا کرنے کے لیے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں اشارات میں ساری اس کی وجہ سے نکل گئی. سارے ان سے نکل گئے. کس سے نکل گئے؟ معرفہ سے نکل گئے. معرفہ کدھر ہے؟ تو وزن کی قید کیوں لگائی؟ نکل جائے. کس سے نکل جائے؟ عالم سے نکل جائے، یعنی عالم کی تعریف سے نکل جائے. عالم کی تعریف سے نکل جائے. تو عالم کی تعریف سے موصولہ اشارہ مضمرات کو نکالنے کے لیے وضعن کی قید لگائی. پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ عباس ایسے برکت اللہ ہو. یہاں وضعن کی قید کریں اسماء اشارات کو نکالنے کے لیے لگائیے. اس کو نکالنے کے لیے وضعن کی قید لگا دی. لیکن اس پر اعتراض ہے، شارح نے اعتراض نقل کیا کہ وضعن کی قید اسماء اشارات کو نکالنے کے لیے جو لگائی گئی ہے اس میں کلام ہے، اس پر اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے کہا مفرد کی تقسیم میں ان اتحد معناه، ان اتحد معناه، اگر مفرد کا معنی ایک ہوگا، ٹھیک ہے. آگے فما تشخصه، ٹھیک ہے. پھر آگے علم ہے. پھر دوسری قسم اس کے بیان کی وہ ان کسر معناه، معنی تو نہیں لکھا وہ ان کا سورا. اگر مفرد کا معنی ایک ہوگا تو پھر وہ جزئی ہونے کے، وہ اگر وضع کے اعتبار سے جزئی ہے تو عالم ہے. وہ ان کا سورا کیا چیز؟ وہ ان کا سورا ضمیر لوٹ رہی ہے معنی کی طرف، ٹھیک ہے. ضمیر ہے معنی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے ہم اس ضمیر کو ادھر ظاہر کر دیں گے کہ ضمیر معنی کی طرف لوٹ رہی ہے. وہ ان کا سورا معنی ہو، اگر اس کا معنی زیادہ ہوگا پھر ہم دیکھیں گے معنی زیادہ ہے، وضع کے اعتبار سے زیادہ ہے، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع ہے یا ایک کے لیے وضع ہے. یہاں جو عبارت ہے ان اتحد معنی ہو ان کسر معنی ہو، اس میں معنی سے کیا مراد ہے؟ معنی دو طرح کا ہوتا ہے. اس معنی سے کیا مراد ہے؟ معنی حقیقی، معنی حقیقی یعنی جو اس کو موضوع لہو کہتے ہیں، جس کے لفظ کو وضع کیا جاتا ہے، جو لفظ کا حقیقی معنی حقیقت کہلاتا ہے. تو معنی کی ایک قسم ہے معنی حقیقی اور دوسری ہے معنی مستعمل فیہ.
معنی مستعمل فیہ، چاہے وہ حقیقی ہو یا مجازی ہو. معنی حقیقی وہ معنی جس کے لفظ کو وضع کیا جاتا ہے، جو اس کا معنی موضوع لہو ہوتا ہے. اور دوسرا معنی مستعمل فیہ، لفظ جس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا. اب لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا گیا یہ عام ہے، چاہے وہ حقیقی معنی ہو. لفظ جس معنی میں استعمال ہوا ہے اسی کے لیے وضع بھی تھا تو حقیقی ہوگا، یا لفظ جس معنی میں استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے وضع نہیں تھا تو مجازی ہوگا. تو معنی حقیقی معنی موضوع لہو ایک ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں؟ لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے نا، تو ہر لفظ کا معنی موضوع لہو ایک ہوتا ہے، چاہے جزئی ہو یا کلی ہو. ٹھیک ہے. اور معنی مستعمل فیہ ایک نہیں ہوتا، زیادہ ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں. یا تو وہ جو معنی لفظ جس معنی میں استعمال ہوا ہے حقیقی ہوگا، یا دوسرا ہوگا مجازی ہوگا، مرتجل کا ہوگا، منقول کا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. لہذا معنی مستعمل فیہ کثیر ہوتے ہیں اور معنی حقیقی ایک ہوتا ہے. جب بھی لفظ کا معنی حقیقی ہوتا ہے موضوع لہو ایک ہی ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اشکال یہاں یہ ہے، یہاں اعتراض یہ ہے مصنف نے وضعن کی قید مصنف نے لگائی ہے اسماء اشارات وغیرہ کو نکالنے کے لیے. اس پر اعتراض شارح نقل کر رہے ہیں کہ ان اتحد معنیٰ میں معنی سے مراد کون سا معنی مراد لے رہے ہو؟ اگر معنی حقیقی مراد لے رہے ہو، معنی موضوع لہو مراد اگر لے رہے ہو، معنی حقیقی، تو پھر یہ جو وَإِن كَثُرَ معنی، کیونکہ جب اتحد معنیٰ میں معنی سے مراد معنی حقیقی ہے اور کثر کی ضمیر بھی اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، وَإِن كَثُرَ کی ضمیر بھی اسی کی طرف لوٹ رہی ہے اور معنی سے آپ نے حقیقی لے لیا، تو لفظ کا معنی ایک ہوگا، یا وَإِن كَثُرَ یا وہ معنی حقیقی کتنے ہوں گے؟ معنی حقیقی زیادہ ہوں گے. تو معترض اعتراض کر کے کہہ رہے کہ آپ نے اس دوسری قسم میں اگر لفظ کا معنی کثیر ہو، مفرد کا معنی کثیر ہو، ان کے اقسام میں آپ نے آگے حقیقت کو بھی شمار کیا، مجاز کو بھی شمار کیا، منقول وغیرہ ان سب کو آپ نے وہاں شمار کیا. وہ ان کا سورہ معنی کے تحت سارے اقسام آ رہے ہیں، مشترک، حقیقت، مجاز، منقول، مرتجل، یہ آپ نے سارے ان کا سورہ معنی کے ضمن میں داخل کیے. تو معترض کہتے ہیں اگر آپ اس معنی سے مراد اگر معنی حقیقی مراد لیتے ہو تو پھر یہ معنی یہ ہو جائے گا عبارت کا، اگر لفظ کا معنی حقیقی یا تو ایک ہوگا وَإِن كَثُرَ، اور اگر ان کے معنی زیادہ ہوں، معنی حقیقی اگر زیادہ ہوں، تو معترض کہتے ہیں کہ معنی حقیقی تو زیادہ نہیں ہوتے، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے. تو آپ نے وَإِن كَثُرَ کے اقسام میں یہ جو حقیقت اور مجاز کو شمار کیا ہے ان کو اس میں شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اس پہلی قسم میں داخل ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کا حقیقی معنی ایک ہوتا ہے، کثیر ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے. جب لفظ کا حقیقی معنی ایک ہی ہوتا ہے اور مجازی معنی ایک ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ معنی مجازی حقیقی نہیں ہے، یعنی لفظ اس کے لیے وضع نہیں ہوتا، تو معترض کہتے ہیں آپ نے جو مصنف نے جو ان کا سورہ معنی کے اقسام میں حقیقت اور مجاز کو شمار کیا ہے، اگر آپ معنی سے مراد معنی حقیقی مراد لوگے جو معنی موضوع لہو ہو، تو پھر وہ ان کا سورہ معنی کے اقسام میں وہ ان کا سورہ کے تحت جو اقسام ذکر کیے حقیقت اور مجاز، یہ ان میں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان دونوں کا ذکر وہ ان اتحادہ معنی میں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ وہ ان کا سورہ کے تحت کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ جب معنی سے مراد آپ نے حقیقی لے لیا تو معنی حقیقی تو زیادہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے پھر یہ زیادہ والا معنی کہ وہ ان کا سورہ کے اقسام میں یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، اس لیے یہ دونوں ادھر ہونے چاہیے، ان اتحادہ معنی میں ہونے چاہیے. کیوں ہونے چاہیے وہ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ معنی حقیقی ایک ہی ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے، تو ان اتحادہ ادھر ہونا چاہیے نا. یہ وہ ان کا سورہ کے تحت کیا کر رہے ہیں، حقیقت معنی حقیقت ادھر ہونی چاہیے،
مجاز بھی ادھر ہی ہونی چاہیے، حالانکہ مجاز تو معنی حقیقی ہے ہی نہیں، کیونکہ لفظ تو اس کے لیے وضع ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دونوں، ان دونوں کو وَإِن كَثُرَ معنی کے اقسام میں سے شمار نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ مصنف نے کیا ہے۔ پتہ نہیں اسی طرح جواب یہ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اگر تم معنی سے مراد لے گے، معنی حقیقی مراد لوگے، تو پھر حقیقت اور مجاز کو کثرہ کے اقسام میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو اتحاد معنی کے اقسام میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ جیسے یہاں آپ نے علم متواتر مشکک بیان کیا، حقیقت اور مجاز بھی، مجاز تو ویسے برائے نام ہے، حقیقت کو بھی اسی میں شمار کرنا چاہیے تھا، حالانکہ مصنف نے ادھر کیا ہے۔ اشکال آ گیا سمجھ میں؟ یہ اشکال تب تک کہ جب معنی سے کون سا معنی مراد لے رہے ہو؟ معنی حقیقی مراد لے رہے ہو۔ معترض کہتے ہیں اگر آپ معنی سے معنی مستعمل فیہ مراد لوگے، اگر معنی سے کون سا معنی مراد لینا ہے؟ معنی مستعمل فیہ مراد اگر لوگے، تو پھر حقیقت اور مجاز کا اس میں شمار کرنا ٹھیک ہے، جیسے کہ مصنف نے کیا ہے۔ پھر وہ ان کثرہ کے تحت ان کے اقسام میں حقیقت اور مجاز کا شمار کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ پھر معنی یہ ہو جائے گا ان اتحد معنیٰ اے معنی المستعمل فیہ، اگر لفظ کا معنی مستعمل فیہ ایک ہو تو وہ جزئی ہونے، وضع کے اعتبار سے اگر جزئی ہے تو عالم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ ان کثرہ، اور اگر لفظ کا معنی مستعمل فیہ کثیر ہو، ٹھیک ہے، اور یہ جو حقیقت اور مجاز ہے، لفظ کا حقیقی معنی اور لفظ جس معنی میں استعمال ہوا ہے تو وہ کثیر ہوتے ہیں، قلیل ہوتے ہیں؟ کثیر ہے نا، لہذا مستعمل فیہ کثیر ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ ان کثرہ معنی، جب کثرہ کی ضمیر معنی کی طرف لوٹ رہی ہے اور معنی سے مراد مستعمل فیہ لے لیا، تو اب حقیقت اور مجاز کو وہ ان کثرہ کے تحت ذکر کرنا درست، لیکن اسماء اشارہ، موصولہ اور مضمرات تو ان اتحادہ معنی سے خود بخود نکل گئے۔ جب آپ نے معنی سے مراد کون سا معنی لیا؟ مستعمل فیہ مراد لے لیا، اور مستعمل فیہ کثیر ہوتے ہیں، تو جب آپ نے ان اتحادہ معنی سے مراد معنی مستعمل فیہ لے لیا کہ لفظ کا معنی مستعمل فیہ ایک ہوگا، تو اسماء اشارہ اور موصولات خود بخود نکل گئے، یہاں سے ان اتحادہ معنی سے نکل گئے، وہ ان کثرہ کے تحت داخل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں معنی مستعمل فیہ، اسماء اشارہ کا معنی مستعمل فیہ ایک نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسماء اشارہ، موصولہ اور مضمرات کو کئی چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہاذا سے اشارہ دیوار کی طرف بھی کر سکتے ہیں، انسان کی طرف بھی کر سکتے ہیں، گدھے کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہی حال ضمیر کا ہے، یہی موصولہ کا بھی ہے۔ جب ان کا استعمال کئی چیزوں میں کیا جا سکتا ہے تو اس کا معنی مستعمل فیہ کثیر ہو گئے نا، کیا ہو گئے؟ کثیر۔ تو معترض کہتے ہیں جب معنی سے مراد معنی مستعمل فیہ لوگے، تو پھر اسماء اشارہ، موصولہ اور مضمرات تو ان اتحادہ معنی سے خود بخود ہی نکل گئے۔ مصنف نے اس اسماء اشارہ کو نکالنے کے لیے پھر وزان کی قید کیوں لگائی؟ وزان کی قید اسماء اشارات کو نکالنے کے لیے کی تھی۔ تو معترض کہتے ہیں جب معنی سے مراد مستعمل فیہ لوگے تو وہ تو خود بخود نکل گئی، اس لیے کہ معنی مستعمل فیہ اسماء اشارہ کا ایک نہیں ہوتا، زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ان کثرہ کے تحت خود بخود داخل ہو گئی۔ تو جو چیز خود بخود نکل گئی، مصنف پھر اس کو نکالنے کے لیے وزن کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو اخراج کیا خارج لازم آئے گا، اور اخراج الخارج باطل ہے۔ ایک چیز پہلے سے ہی خارج ہے، وہ ایک طالب علم پہلے ہی سے مدرسے سے نکلا ہوا ہے، خارج ہے، اور آپ زور لگا رہے ہو، اعلانات پہ اعلانات کر رہے ہو، نوٹس بورڈ پہ لگا رہے ہو، تادیبی کارروائی ہوگی اگر وہ نہ نکلا، وہ تو نکل چکا ہے۔ تو جو اخراج جو پہلے سے نکل چکا ہے، مخرج ہے، اس مخرج کو نکالنے کے لیے اتنے زور کیوں لگا رہے ہو؟ باطل ہے نا، زور نہ لگاؤ، زندہ باد مرد آباد نہ کہو، وہ پہلے سے نکل چکا ہے۔ تو معترض کہتے ہیں جب آپ معنی سے مراد معنی مستعمل فیہ لوگے تو معنی مستعمل فیہ اسماء اشارہ اور موصولات کا کثیر ہوتے ہیں،
جب زیادہ ہوتے ہیں تو ان کثر کے تحت اتحادہ سے نکل چکے، و ان کثر کے تحت ضمن میں داخل ہو گئے، لہذا پھر ان کو دوبارہ ان اتحادہ سے نکالنے کے لیے وزان کی قید لگانا تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل و اخراج المخرج باطل ہے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ یہ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ معترض کہتے ہیں ان اتحادہ معنی سے کون سا معنی مراد لوگے؟ معنی حقیقی مراد لوگے تب بھی اعتراض ہے، اگر معنی مستعمل فیہ مراد لوگے تب بھی اعتراض ہے۔ اگر معنی حقیقی مراد لوگے تو پھر حقیقت اور مجاز کو وہ ان کثر کے تحت ذکر کرنا درست نہیں تھا، بلکہ ان کو پہلے قسم اتحادہ معنی کے ضمن میں ذکر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا معنی حقیقی ایک ہے، زیادہ نہیں ہے، تو پھر وہ ان کثر کے تحت کیا کر رہی؟ اور اگر معنی سے مراد معنی مستعمل فیہ مراد لوگے تو اگر معنی مستعمل فیہ ایک ہے اور وہ ان کثر، اگر معنی مستعمل فیہ کثیر ہو تو معنی مستعمل فیہ اسم اشارہ کا اور موصولہ اور مضمرات کا کثیر ہوتا ہے، لہذا پھر آپ کا مصنف کا ان اتحادہ معنی سے اسم اشارہ اور موصولہ کو وزان کی قید لگا کر نکالنا درست نہیں ہے۔ کوئی اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ شارح نے اعتراض نقل کیا ماتن پر کہ ماتن نے وزن کی قید کیوں لگائی تھی، اس کا جواب شارح نے دے دیا کہ اسماء اشارہ موصولہ وغیرہ کو نکالنے کے لیے دی، لیکن وزن کی قید لگانے پر اعتراض ہے۔ شارح نے اعتراض نقل کیا اور جواب نہ دار دے، جواب نہیں دیا جواب، اور کمال یہ کہ اعتراض کر کے بھاگ جاؤ، اعتراض کر کے کیا کرو؟ بھاگ جاؤ، اس لیے کہ اعتراض بہت آسان ہے، اگرچہ اعتراض مشکل ہے لیکن اعتراض بہت آسان ہوتا ہے، حل نکالنا مشکل ہے، حل نکالنا جواب مشکل ہے، اس لیے شارح نے جواب نقل نہیں کیا۔ اس لیے پھر محشی نے اور شارحین نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں جو ماتن نے ان اتحادہ معناہ میں وزان کی قید لگا دی، اسماء اشارہ اور موصولات کو نکالنے کے لیے لگائی ہے، اور وہ ان کثر معنی کے تحت حقیقت اور مجاز کو ذکر کیا، بالکل ٹھیک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مصنف نے صنعت استخدام سے کام لیا، صنعت استخدام سے کام لیا، استخدام کی کاریگری ہے یہاں پر، اور صنعت استخدام کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو تو وہاں لفظ اگر صراحتاً ذکر کیا جائے تو اس وقت اس لفظ کا ایک معنی مراد لیا جائے، اور جب اسی لفظ کی طرف ضمیر لوٹائی جائے تو پھر اس کے وہ دوسرا والا معنی مراد لیا جائے، پہلا والا معنی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں صنعت استخدام، صنعت استخدام۔ یہاں کیسے صنعت استخدام ہو گئی؟ دیکھو، لفظ معنی کو یہاں صراحتاً ذکر کیا، ٹھیک ہے، تو اس معنی سے مراد حقیقی معنی مراد لے لیا، معنی حقیقی مراد لیا۔ اگر لفظ کا معنی حقیقی ایک ہوگا، اگر ایک ہے، جزئی ہوگا کلی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ان کثرہ، اور کثرہ میں ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے فاعل کی معنی کی طرف ہو، یہاں جو ضمیر لوٹا رہے ہیں اس ضمیر سے دوسرا معنی مستعمل فیہ مراد لے لیا، اور لفظ کا جب معنی مستعمل فیہ کثیر ہوتے ہیں تو حقیقت اور مجاز کا اس میں شمار کرنا درست ہے، اور جب یہاں معنی سے مراد معنی حقیقی مراد ہے تو اسماء اشارہ موصولہ اور مضمرات کا معنی حقیقی ایک ہوتی ہے، اگرچہ وہ کلی ہے، عام ہے۔ مصنف کے رائے میں، مصنف کے نزدیک اسماء اشارہ موصولہ اور مضمرات وضع عام، موضوع لہو عام، استعمال خاص ہے، وضع عام موضوع لہو عام، لہذا لیکن ہے ایک، اسماء اشارہ کا ایک ہی معنی ہے، موصولہ کا معنی ایک ہے، لیکن وہ کلی ہے، کیا ہے؟ کلی ہے۔ جب وہ کلی ہے اور ایک ہے تو ان اتحادہ معنی اسے معنی سے مراد معنی حقیقی ہے، اس لیے اسماء اشارہ موصولہ اور مضمرات اس میں داخل ہے، کیونکہ اس کا معنی بھی ایک ہے،
تو جب مصنف نے کہا ان اتحد معنی ہو، مفرد کا معنی اگر ایک ہو، فما تشخصی، اور وہ معنی اگر جزئی ہونے کے ساتھ، تو اسماء موصولہ اور مضمرات بھی تو جزئی ہوتے ہیں. علم علم ہے تو اسماء اشارہ موصولہ اور علم میں داخل ہو گئے. تو مصنف نے ان کو نکالنے کے لیے وضعان کی قید لگا دی. وضعان اسماء اشارہ اور موصولہ نکل گئے، اس لیے کہ وہ وضعان وہ جزئی نہیں بلکہ استعمالاً جزئی ہے، اس لیے وضعان کی قید لگا دی تاکہ اسماء اشارہ اور موصولہ کو نکال سکے. نہیں آیا جواب سمجھ میں؟ وہ جواب سمجھ میں نہیں آیا. یہ جواب سمجھ میں آ گیا بھائی. اس لیے اتحاد معنی سے معنی سے یہاں مراد لیا حقیقی، اور معنی حقیقی مضمرات موصولہ اور اسماء اشارات کا سب کیا ہے؟ ایک ہی معنی ہے، کلی ہے. ایک ہی معنی ہے اور کلی ہے. لہٰذا وہ اس عالم کی تعریف میں داخل تھے کیونکہ وہ بھی جزئی ہوتے ہیں. معنی کلی ہے، اس کا استعمال میں جزئی ہے. تو جب مصنف نے کہہ دیا کہ اگر مفرد کا معنی ایک ہو تو پھر وہ اپنے جزئی ہونے کے ساتھ ہے، فما تشخص ہی، تو وہ اپنے جزئی ہونے کے ساتھ عالم ہے. تو موصولہ بھی تو جزئی ہوتا ہے، اس میں اشارہ بھی جزئی ہے. کس اعتبار سے جزئی ہے؟ اگر یہاں علم کی قید وزن کی قید نہ لگاتے تو جیسے علم جزئی، اسم اشارہ جزئی، موصولہ جزئی، مضمرات جزئی ہے. لیکن علم کا جزئی ہونا وضع کے اعتبار سے ہے اور اسم اشارہ وغیرہ کا جزئی ہونا استعمال کے اعتبار سے ہے. اس لیے مصنف نے اسماء اشارہ موصولات کو نکالنے کے لیے وزن کی قید لگا دی تاکہ مضمرات وغیرہ نکل جائے. پتہ نہیں نکل گئے نہیں نکل گئے جی. اس لیے اخراج المخرج لازم نہیں آ رہا، وہ تحصیل حاصل لازم نہیں آ رہی. وہ بیٹھا ہوا ہے، جب بیٹھا ہوا ہے تو زور لگانا پڑے گا نکالنے کے لیے. جواب سمجھ میں آئے گی؟ دیکھو صنعت استخدام کا معنی یہ ہے کہ لفظ کے اگر کسی لفظ کے دو معنی ہوں اور وہ لفظ ایک جگہ صراحتاً ذکر ہو اور دوسری جگہ اس لفظ کی طرف ضمیر لوٹائی جائے، تو استخدام یہ ہے کہ اس لفظ جب صراحتاً ذکر ہو تو اس لفظ کا ایک معنی مراد لیا جائے، اور جب اسی لفظ کی طرف ضمیر لوٹائی جائے تو پھر وہی معنی مراد نہ ہو بلکہ اس لفظ کا دوسرا معنی مراد لیا جائے. اس کو صنعت استخدام. تو اتحاد معنی میں لفظ معنی کو صراحتاً ذکر کیا، اس معنی سے معنی حقیقی مراد لیا. وَإِن كَسُرَ میں وہ ضمیر جو فاعل کی لوٹ رہی تھی اسی معنی کی طرف لوٹ رہی تھی، وہاں حقیقی نہیں لیا اگر اعتراض لوٹ کے آتا، اس لیے وہاں مستعمل فی ہی لے لیا. اس لیے حقیقت اور مجاز کا کسرہ کے تحت ذکر کرنا درست، اور اسماء اشارہ وغیرہ کو وزن کی قید سے نکالنا درست ہے. باقی آسان ہے، صرف کتاب میں دیکھو، کچھ پڑھ چکے ہیں، بس ترجمہ کر لیتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی. وہاں ہونا کلام نظر آ گیا بھائی. اوپر متن تو ہو چکا تھا سارا کہ نہیں ہوا؟ متن اگر نہ ہوا تب بھی کہو گے کہ ہو چکا ہے، جان چھوڑو. دیکھ وہاں ہونا کلام، وزن کی قید اسم اشارہ وغیرہ کو نکالنے کے لیے اشارہ کہتے ہیں اس میں کلام ہے. یہاں اس میں کلام ہے، کلام ان اعتراض ہے اس پر. وہ ہوا اور وہ یہ کہ اعتراض یہ کہ ان المراد بالمعنی فی ھذا التقسیم، مفرد کی اس تقسیم میں معنی سے مراد اما الموضوع له تحقیقاً، یا تو معنی موضوع له ہوگا حقیقی، او یا ما وہ معنی ہوگا استعمل فیہ اللفظ جس میں لفظ کو استعمال کیا گیا ہو. سواء وضع اللفظ له تحقیقاً، برابر ہے کہ اس لفظ کی وضع اس معنی مستعمل فیہ کے لیے حقیقتاً ہو جیسے کہ حقیقت میں ہوتا ہے، او تاویلاً یا تاویلاً ہو جیسے کہ مجاز میں ہوتا ہے. تو معنی مستعمل فیہ میں دونوں آ گئے. فعل الاول، پہلی صورت میں اگر معنی سے مراد موضوع له تحقیقاً لوگے، لا يصح عد الحقیقت والمجاز من اقسام المتکثر المعنی، تو حقیقت اور مجاز کو متکثر المعنی کے اقسام میں شمار کرنا صحیح نہیں. وعلی الثانی، اور اگر دوسرا معنی مراد لوگے،
جس میں لفظ مستعمل فیہ ہو اگر وہ لوگے يدخل النحو اسماء الاشارت تو پھر اسماء اشارہ وغیرہ یہ داخل ہو جائے گی علی مذہب المصنف مصنف کے مذہب پر فی متکثر المعنی متکثر المعنی میں یہ داخل ہو جائے گی ویخرج عن متحد المعنی اور یہ متحد المعنی سے نکل جائے گی فلا حاجت فی اخراجها الى التقیید بقوله وضعا تو پھر اس کو نکالنے کے لیے اس کے قول وضعا کی قید لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ اعتراض ہو گیا. قوله ان تساوت اگر کلی کے افراد مساوی ہو اے یکون صدق هذا المعنى الکلی علی تلک الافراد علی السویۃ یعنی اس کلی کا معنی یہ کلی یہ معنی کلی اس کا صادق آنا ان افراد پر یعنی اپنے افراد پر علی السویۃ برابر ہو. قوله ان تفاوتت اے یکون صدق هذا المفہوم اس مفہوم اور معنی کا سچا صادق آنا علی بعض افرادہ بعض افراد پر مقدماً یہ پہلے ہو مقدم ہو علی صدقہ علی بعض آخر اس کے دوسرے بعض افراد پر صادق آنے میں کیسے مقدم ہو بالعلیت علیت کے ساتھ مقدم ہو. او یکون صدقہ علی بعض یا اس کلی کا بعض افراد پر صادق آنا اولا و انصب اولا اور انصب ہو زیادہ مناسب ہو زیادہ بہتر ہو من صدق ہی اسی کلی کا صادق آنے سے علی بعض آخر دوسرے بعض افراد پر. وغرضہ شارح کہتے ہیں مصنف کی کا مقصد اور غرض بقولہ اپنے اس قول ان تفاوتت باولیت او اولویت اس سے مصنف کی غرض مثلا مثال ہے مثال مقصد ہے. یعنی یہاں ماتن پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی ایک کلی اپنے افراد پر صرف دو طریقوں سے تو متفاوت نہیں ہوتی دو طریقوں سے تو فرق کے ساتھ نہیں آتی بلکہ کتنے طریقے ہیں 4 طریقے ہیں. اولویت اشدیت ازیدیت تو مصنف نے 2 کیوں ذکر کی حالانکہ یہ 4 ہے. تو شارح کہتے ہیں مصنف کی غرض اس متن سے بطور مثال کے ذکر کیے انہوں نے 2 ذکر کیے حصر مقصود نہیں ہے ان کی اس لیے مصنف پہ اعتراض نہ کیا جائے. مثلا یہ تو بطور مثال ہے کیوں فإن التشکیک لا ينحصر فیہما اس لیے کہ کل مشکک یہ ان دونوں میں منحصر نہیں بل قد یکون بالزیادۃ والنقصان بلکہ کبھی کبھی یہ زیادتی اور نقصان کے ساتھ کمی اور زیادتی کے ساتھ ہوتی ہے. او بالشدۃ والضعف یا کبھی زیادتی شدت اور ضعف کمزوری کے ساتھ ہوتی ہے. قوله وإن كثر اے اللفظ ان کثر معناه المستعمل هو فيه یعنی وہ لفظ ان کثر معناه اگر لفظ کے معنی کثیر ہوں وہ معنی المستعمل هو فيه کہ جس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہو اگر وہ معنی مستعمل فيه کثیر ہو فلا یخلو تو پھر خالی نہ ہوگا اما ان یکون موضوعا لکل واحد من تلک المعانی ابتداء پھر یا تو وہ لفظ اس کو وضع کیا گیا ہوگا ان معانی میں سے ہر ایک معنی کے لیے ابتدائی طور پر بوضع علیحدۃ علیحدہ وضع کے ساتھ او لا یکون کذالک یا اس طرح نہیں ہوگا کہ ان سب معانی کے لیے علیحدہ طور پر ابتدائی طور پر اس کو وضع نہ کیا گیا ہوگا. والاول یسمى مشترکا اگر پہلا ہے تو اس پہلے کو یہ مشترک کہا جاتا ہے. کالعین جیسے کہ عین کا لفظ ہے للباصرۃ جو آنکھ کے لیے وضع ہے والذهب اور سونے کے لیے ہے والذات اور ذات کے لیے ہے والرکبتی اور گھٹنے کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ. وعلی الثانی اور دوسری صورت پر کہ جب ہر ایک معنی کے لیے ابتدائی طور پر علیحدہ وضع نہ ہو فلا محالۃ ان یکون اللفظ موضوعا
تو پھر یقینی طور پر وہ لفظ موضوع ہوگا، اس کو وضع کیا گیا ہوگا لواحد من تلک المعانی، ان بہت سارے معانی میں سے ایک معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہوگا۔ اذ المفرد قسم من اللفظ الموضوعی، اس لیے کہ یہ مفرد جو ہے مفرد کی تقسیم ہے، اور مفرد یہ لفظ موضوع کی قسم میں سے ہے، لفظ موضوع کی قسم ہے، یعنی لفظ موضوع ہو جس کو معنی کے لیے وضع کیا گیا، اس لیے یہ ان معنی میں سے پھر ایک معنی کے لیے اس کی وضع ہوگی۔ ثم انہ استعمل فی معنی آخر، پھر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہو دوسرے معنی میں، فإن اشتہر فی الثانی، پس اگر وہ لفظ دوسرے معنی میں مشہور ہو جائے، وترک استعمالہ فی المعنی الاول، اور پہلے معنی میں اس کے استعمال کو چھوڑ دیا جائے، بحیث اس طور پر دوسرے میں مشہور ہو جائے، یتبادر منہ الثانی، کہ ذہن سبقت کرتا ہو اس سے دوسرے، اس لفظ سے دوسرے معنی کی طرف ہو، ثانی یعنی دوسرے معنی کی طرف ذہن سبقت کرتا ہو جس میں مشہور ہوا ہے۔ کب؟ اذا اطلق مجردا عن القرائن، جب اس لفظ کا اطلاق کیا جائے اس حال میں کہ وہ قرائن سے خالی ہو، تب فہذا یسمى منقولا، اس کو منقول کہا جاتا ہے۔ وإن لم يشتہر فی الثانی، اور اگر وہ لفظ دوسرے معنی میں مشہور نہ ہو، ولم یہجر الاول، اور وہ پہلے کو نہ چھوڑے، پہلے کو ترک نہ کرے، بل یستعمل تارۃ فی الاول، بلکہ استعمال ہوتا ہو تارۃ کبھی کبھی، فی الاول پہلے والے معنی میں، واخری فی الثانی، اخری کبھی کبھی، فی الثانی دوسرے معنی میں۔ فإن استعمل فی الاول، پس اگر اس کو استعمال کیا گیا ہو پہلے معنی، اگر اس کو استعمال کیا جائے پہلے والے معنی میں، اے المعنی الموضوع لہ، یعنی وہ معنی کہ جو اس کا موضوع لہو ہے، یسمى اللفظ حقیقتاً، تو اس لفظ کو حقیقت کہا جاتا ہے۔ وإن استعمل فی الثانی، اور اگر اس لفظ کو استعمال کیا جائے دوسرے معنی میں، اس دوسرے معنی میں، الذی هو غیر الموضوع لہ، کہ جو معنی اس لفظ کا موضوع لہو نہیں، اس کے علاوہ ہے، یسمى مجازاً، تو پھر اس لفظ کو مجاز کہا جاتا ہے۔ ثم اعلم، پھر جان لو، ان المنقول لا بد له من ناقل عن المعنى الاول، منقول کے لیے پہلے معنی سے، منقول کے لیے ناقل کا ہونا ضروری ہے، عن المعنى الاول، اس معنی سے جو معنی پہلا والا ہے، المنقول عنہ، جس سے وہ معنی نقل ہوتا ہے، تو اس پہلے والے معنی جو منقول عنہ ہے اس سے نقل کرنے کے لیے، منقول ہونے کے لیے ناقل کا ہونا ضروری ہے۔ کس کی طرف منقول ہو؟ الی المعنی الثانی، دوسرے ایسے معنی کی طرف جو وہ معنی دوسرا ہے، المنقول الیہ، جس کی طرف نقل کیا گیا ہے۔ فہذا الناقل، یہ نقل کرنے والا، اما اہل الشرع، یا تو شریعت والے ہوں گے، او اہل العرف العام، یا تو عرف عام والے ہوں گے، او اہل الاصطلاح الخاص، یا خاص اصطلاح والے ہوں گے، کالنحوی، جیسے کہ نحوی ہے، نحو والے ہیں، مثلا مثال کے طور پر، فعلی الاول یسمى منقولا شرعیا، پہلی صورت پر اس کو منقول شرعی کہا جاتا ہے، وعلی الثانی عرفیا، اور دوسرے صورت پر اس کو منقول عرفی کہا جاتا ہے، وعلی الثالث اصطلاحیا، اور تیسری صورت پر اس کو اصطلاحی کہا جاتا ہے۔ شارح کہتے ہیں وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور اسی کی طرف مصنف نے اپنے اس قول سے يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ، اس قول سے اشارہ کیا۔
منقول ہے. مرتجل کی تعریف مثال بتائی تھی آپ کو، جیسے کہ جعفر ہے، اس کی وزن نہر کے لیے تھی پانی کے لیے، نہر کے لیے تھی، لیکن پھر اس کا استعمال ہوا کس میں؟ پھر بندے کا اور آدمی کا نام رکھا گیا، اس کو جعفر کہا جانے لگا، لیکن یہ بغیر مناسبت کے ہے، اس لیے کہ نہر میں اور آدمی میں کوئی مناسبت نہیں ہے. اسی طرح ہے حقیقت یہ حق کا یحق سے ہے، حق کا یحق اے حق کا شیء لازمی ہے ثابت ہونا، یا یہ حق کا یحق سے ہے، نصر ینصر سے ہے، حق الشیء یا حققت الشیء ثابت کرنے کے معنی میں، پھر متعدی ہو جائے گا، ثابت کرنا. حقیقت یہ فاعل کے معنی میں ہے یا اس میں مفعول کے معنی میں، حاقن کے معنی میں یا محقوقن کے معنی میں ہے. اور اس میں یہ تا جو ہے یہ تا نقل کے لیے ہے، وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل ہونے کے لیے اس کے تا لگائی گئی، تو تا جو ہے یہ نقل کے لیے ہے وصفیت سے اسمیت کی طرف. مجاز ہے، مجاز جازا یجوز مجازن و جوازن. تو ایک قول یہ ہے کہ یہ مصدر میمی ہے، مصدر میمی ہے، اور یہ مصدر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہے. جاز یجوز جوازن کا معنی پار کرنا، گزر جانا، حد سے نکل جانا. تو مجاز کو بھی مجاز اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ جس معنی کے لیے لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، یہ لفظ اس اپنے معنی سے آگے نکل جاتا ہے، تجاوز کر لیتا ہے اور دوسرے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مجاز کہتے ہیں. اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ مجاز جو ہے یہ ظرف کا صیغہ ہے، ظرف مکان ہے، پار ہونے کی یا گزر جانے کی جگہ. اور اس میں کوئی مشکل ہے؟ جی اس کو پکا ٹکا یاد کر لو گے، امتحان سر پہ ہے.